بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان اور لاؤڈ اسپیکر، اس ٹاپک کو لے کر کافی زیادہ ڈسکشن شہر میں اور ہر جگہ چل رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ کرنا کیا چاہیے، گائیڈ لائنز کیا. اس کے لیے میرا یہ والا جو انٹرویو ہے یا اعلان ہے، اس کو 2-3 منٹ میں 2 پارٹ میں ختم کروں گا. پہلے یہ کہ اذان کیوں ضروری ہے. اذان نماز کی ایک دعوت ہے جو ہر جگہ 5 فرض نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور عام طور پر یہ اذان جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ دی جاتی ہے تاکہ لوگوں تک دعوت پہنچے. مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان کی آواز جاتی ہے، اس میں ہمارے دوسرے وطنی بھائی، یعنی کہ جو مسلم نہیں ہے، جو ہندو ہے، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو ایک سیاسی مدعا بنایا جا رہا ہے، اسی لیے اس طرح کے حالات بنے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو اس طرح کا کوئی نہ مدعا بناتے ہوئے اپنی باتوں کا خیال رکھے، اور جس طرح مذہب اسلام کہتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اذان دیں اور نماز کی دعوت دیں. اب دوسرا پارٹ کہ ہم نے لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. لاؤڈ اسپیکر کے لیے جس طرح ہم نے امارت شریعہ کے علماء دین مفتیان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ایک نمائندگی حاصل کی، ان کی رائے جانی، پھر ہم نے پولیس کمشنر صاحب سے ملا، ان سے بات چیت کی، باقی لوگوں کے خیالات جانے، اور لیگلی کیا ہوتا ہے اس کی خود میں نے اسٹڈی کیا ہوں. تو کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو مسجد سے لاؤڈ اسپیکر نکالنا ہی ہوگا، لیکن ضرور آپ کو ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے لیے، مائک کے استعمال کے لیے گورنمنٹ سے پرمیشن لینا چاہیے، جو کہ ضروری ہے، اور ہم قانون کا پالن کرنے والے ہیں، کرنا ہی چاہیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ بجائے پریشان ہونے کے صرف یہ 2-3 چھوٹی باتوں کا خیال رکھے. پہلی بات یہ کہ ہر مسجد اپنے کنسرن پولیس ڈپارٹمنٹ سے، وہاں کا جو پولیس اسٹیشن آتا ہے، جہاں کا انچارج PI ہوتا ہے، وہاں سے اپنی مسجد کے لیے اذان دینے کی پرمیشن لے لے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں، بہت سمپل سی چیز ہے. پہلی چیز، آپ جس مسجد کا پرمیشن لے رہے ہیں ان کے لیٹر ہیڈ پر وہاں کے صدر کا، وہاں کے مسجد کے سیکریٹری کا، اور اذان دینے والے مؤذن، ان تینوں کی سائن کے ساتھ اپلیکیشن دے کہ ہمیں یہاں پر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینی ہے. وہ آپ سے کچھ ڈاکومنٹس مانگتے ہیں، تو پولیس والوں کا رائٹ صرف اتنا ہے کہ وہ آپ سے ایڈریس پروف کے طور پر آپ کے مسجد کا لائٹ بل مانگیں گے کہ بھائی اس مسجد میں یہ ایڈریس ہے اور یہ لائٹ بل یہاں کا ہے، آپ کو اتنا پرووائڈ کر دیجئے. اس کے آگے اگر کوئی پیپر مانگتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور پیپرز کے لیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. لیکن آپ سب سے میری اور 2 گزارش ہے. پہلی یہ کہ اگر آپ نے اوقاف میں مسجد کا رجسٹریشن نہیں کروایا ہے تو جلد از جلد کروا لیں، تاکہ اس کا ایک رجسٹریشن آپ کے پاس آ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ کارپوریشن سے ریلیٹڈ اگر کچھ کاغذات کم ہے، نہیں ہے، تو اس کو بھی کوشش کرے کہ وہ کر لے، لیکن یہ دونوں پیپر مانگنے کا حق پولیس کو نہیں ہے، اس بات کو آپ خیال رکھیں. اور اگر وہ نہیں سنتے ہیں تو آپ یہ میرا ویڈیو ان کو بتائیے گا. قانونی طور پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے، اس بات کو لے کر کے میں آپ کے لیے تیار ہوں، اپنے طرف سے پیسے لگا کر میں خرچ کر کے آپ کے لیے مدد کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو بھی قانون کا یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ پرمیشن کے لیے آفیشیلی اپلائی کریں. اور جہاں مارکیٹ ایریا ہے، جہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی آبجیکشن لیا جاتا ہے، تو وہاں جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہے کہ 10x15 کا ایک اسپیکر لگا ہوگا، اور جو دی ہوئی گائیڈ لائنز کے حساب سے آپ اس ڈیسیبل سے اذان دیں گے. جہاں پر پوری اکثریت مسلمانوں کی ہے، جہاں کوئی اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جو اذان سننا چاہتے ہیں، وہاں اپنی مساجد پر ایک لاؤڈ اسپیکر رکھے، تاکہ قانون کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. قانون نے ایک لاؤڈ اسپیکر کی اجازت دی ہے تو ایک لاؤڈ اسپیکر آپ رکھے. زیادہ لاؤڈ اسپیکر اگر ہوں گے تو ان کو آپ فی الحال بند کر دیں، ایک کا استعمال کریں. اور میں نے لاسٹ بار بھی کہا تھا کہ اذان کو خوبصورت انداز میں دے، دعوت کے انداز میں دے، سمجھنے والی اور اچھی آواز میں اگر دیں گے تو سب لوگوں کو بہت بہتر لگے گا. آپ سے گزارش ہے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے حق کا استعمال کرے. ہمارے ملک میں دستور کے حساب سے ہر مذہب کو اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر قائم رہنے کا، اس پر عمل کرنے کا پورا حق ہے. ہمیں کوئی طاقت سے زبردستی روک نہیں سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو حق دستور نے، سمویدھان نے دیا ہے، اور اس کو کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے خلاف آندولن، مورچہ، مظاہرہ، احتجاج جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے. لیکن قانون کی خلاف ورزی کے بغیر ہم جو کام کرنا چاہیے ان کاموں کا انجام دیجیے. بالکل مت گھبرائیے. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، مسجد میں
स्पीकर की, लाउड स्पीकर की, आम जबान में जिसको भोंगा कहते हैं, उसकी परमिशन के लिए, अजान देने के लिए मस्जिद का सदर, सेक्रेटरी, मौजम तीनों के साइन से एप्लीकेशन दे, लाइट बिल एज अ एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करें और आप परमिशन हासिल करके बिल्कुल अपनी अजानें कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक खास बात, रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि इस वक्त में लोगों के आराम करने का वक्त है, तो उस वक्त लाउड स्पीकर में अजान ना दे। आप बिना लाउड स्पीकर के रात में 10 से 6 यानी सिर्फ फजर की अजान होगी, वो भी कुछ दिनों के लिए। जैसे जैसे सर्मा का मौसम आएगा, अजान का वक्त बढ़ेगा, तो 6 बजे के बाद आप वहां भी दे सकते हैं लाउड स्पीकर में, लेकिन जब तक अजान का वक्त 6 के पहले है, 10 से 6 में ये एहतियात बरते। अपना ख्याल रखिए, कोई भी जरूरत हो हम इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। और हाँ, एक खास बात ये है कि फजर की अजान के अलावा जो 4 अजानें दिन में होगी, जिसको हम लाउड स्पीकर में दे सकते हैं, अजान का टाइम 2 से 3 मिनट का होता है एक अजान का। तो अगर ये 4 वक्त जो दिन में अजान हो रही है फजर के अलावा, टोटल वक्त अजान का 10 से 12 मिनट होता है। मुझे पूरा यकीन है हमारे शहर और हमारे मुल्क के हिंदू भाई बहनों को इससे कोई एतराज नहीं होगा, वो भी इस बात को समझेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत सारी आसानी होगी कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रहे। और ये वीडियो जिस तरह हमने बनाया है, ये काफी मालूमाती वीडियो है, क्लियर गाइडलाइंस है कि आपको परमिशन कैसे लेनी है, कहाँ जाना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर प्लीज वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों की इससे मदद हो सके। अल्लाह।